جیسے ہی میں نے مہر بانو کا ہاتھ پکڑا، انور نے مجھے پھر سے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن تب تک میں نے ٹرین کے دروازے پہ لگا اسٹینڈ پکڑ لیا تھا اور ٹرین پہ سوار ہو گیا۔ ٹرین کی رفتار اب بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ انور ہانپنے لگا، اس کی رفتار بھی اب کافی کم ہو چکی تھی۔ مجھے ٹرین کے اندر دیکھ کے مہر بانو کا سانس بحال ہوا۔ کہنے لگی، جی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں خود بھی گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کے بری حالت ہو چکی تھی۔ مہر بانو نے اپنی چادر کا کونا پھاڑا اور میرے بازو پہ باندھ دیا۔ پھر ہم اندر آ کر جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے تو باقی کے لوگوں کی نظر ہم پہ ہی تھی، کیونکہ باہر ہونے والا تماشا وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ کچھ خواتین تھیں، کچھ مرد حضرات بھی تھے جو ہمیں دیکھ کر آپس میں آنکھوں سے اشارے کرنے لگے۔ میں نے مہر بانو سے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ بڑی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں فاصلے پہ ہی اس کے برابر میں بیٹھا۔ باقی کا سفر ایسے ہی خاموشی سے گزرا، لیکن جیسے ہی اگلا اسٹیشن آیا میں گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا، مہر بانو کو لے کر، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انور ہمارے پیچھے آئے گا۔ وہاں گاڑی پورے آدھے گھنٹے رکنی تھی۔ مہر بانو کہنے لگی، گاڑی سے کیوں اتر گئے؟ میں نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ویٹنگ روم میں اسے لے کے بیٹھ گیا۔ رات کا پہر تھا، ویٹنگ روم بھی خالی تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، البتہ چٹخنی نہیں لگائی تھی۔ میں نے کہا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہی ہوا۔ 10 منٹ تک انور اپنے بدماش لڑکوں کے ساتھ اسٹیشن پہ پہنچ چکا تھا۔ پھر انہیں کہنے لگا گاڑی کے ہر ڈبے میں دیکھو، جہاں وہ دونوں نظر آئیں انہیں نیچے اتارو۔ آج میں اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں، اور نہ مہر بانو کو چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ لڑکے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ ویٹنگ روم میں ہیں۔ مہر بانو کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، بہت ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے کہا میں آپ کو باحفاظت آپ کے واصل کے پاس پہنچا دوں گا۔ بہرحال وہ لوگ ٹرین سے باہر نکلے۔ انور کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں، یقیناً وہ باہر گئے ہوں گے۔ وہ انہی لڑکوں کے ساتھ واپس جا چکا تھا، لیکن ٹرین بھی جا چکی تھی۔ 2 گھنٹے ہم نے وہاں گزارے۔ پھر میں نے مہر بانو سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں ابھی ٹکٹ لے کے آتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں میں یہاں نہیں رکوں گی، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں رکوں گی، اور ہم ٹرین میں نہیں جائیں گے۔ اس کی بات شاید ٹھیک تھی۔ میں اسے لے کے باہر آ گیا۔ اسٹیشن کے باہر بھی بڑی خاموشی تھی۔ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ کچھ رکشے اور کچھ ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک رکشہ لیا، سیدھا بس اسٹاپ پہ چلا گیا۔ وہاں سے بس پکڑی اور واصل کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بار بار مہر بانو میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ واصل ہے کون؟ بس ایسے ہی مجھے کچھ تجسس ہوا۔ کہنے لگی یوں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے میرا سب کچھ ہے۔ کہنے لگی ہمارے پڑوس میں رضیہ رہتی ہے، اس سے میری اچھی دوستی تھی، یہ اس کا کزن تھا، گاؤں سے آیا تھا شہر میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے۔ ان دنوں میرا رضیہ کے گھر آنا جانا تھا۔ پھر 2 ماہ بعد رضیہ کی شادی بھی تھی، تو ہم لوگ مل کے ہی اس کی شادی کی تیاری کر لیتے تھے۔ اس کے کپڑے میں نے ہی سلائی کیے تھے، بہت اچھی تھی وہ۔ تبھی واصل بھی رضیہ کے بہانے کمرے میں آ جاتا تھا۔ ان کے گھر میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ پہلے تو میں بہت نروس ہوئی، گھبرائی کہ وہ اجنبی شخص کیوں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رضیہ بھی اسے یہی کہتی تھی کہ تم کیا منہ اٹھا کے کمرے میں آ جاتے ہو۔ کہنے لگا تمہارا بھائی ہوں، تمہیں کیا پریشانی ہے۔ باتوں باتوں میں رضیہ نے مجھے بتایا کہ واصل کو تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا رضیہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ بہرحال میں 2 دن تک رضیہ کے گھر نہیں گئی۔ ایک بار دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو واصل تھا۔ اسے دیکھ کے میں ڈر گئی۔ کہنے لگا آپ رضیہ کے گھر کیوں نہیں آئیں؟ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، 2 دن سے آپ نہیں آئیں، 2 دن سے میں بے چین ہوں۔ اس کی اس طرح کی بات پہ میں گھبرا گئی۔ پھر انور کا بھی ڈر تھا۔ کہنے لگا آج ضرور آئیے گا، لیکن میں نہیں گئی۔ اگلے روز رضیہ مجھے لے کے گئی۔
پہلے تو میرے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر چائے کا بہانہ بنا کے اٹھ کے چلی گئی۔ تبھی واصل کمرے میں آیا، کہنے لگا مہر بانو آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا میں کسی کی منگیتر ہوں؟ کہنے لگا ہاں دیکھا ہے میں نے اسے، بہت بدماش بہت بدتمیز ہے وہ، آپ بہت اچھی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ شادی مت کیجیے گا۔ میں نے کہا وہ میری شادی کہیں اور ہونے نہیں دے گا۔ واصل کہنے لگا ایسے کیسے نہیں ہونے دے گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، میں جلد ہی اپنی اماں کو آپ کے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ بہرحال باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ رضیہ کی شادی ہوئی، وہ واپس چلا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ جلد آئے گا۔ مجھے اپنا پتہ بھی دے کے گیا تھا کہ مجھے خط لکھنا، لیکن مجھے کہاں لکھنا آتا ہے۔ پہلے جب رضیہ میکے آتی تھی تو میں اس سے خط لکھوا لیتی تھی اور وہی مجھے جواب بھی دے دیتی تھی۔ واصل کا خط آتا تھا تو رضیہ ہی مجھے پڑھ کے سناتی تھی، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے اس سے رابطہ ہی نہیں ہو پایا۔ پھر رضیہ نے بھی آنا چھوڑ دیا، اس کے میاں کا کسی فیکٹری میں کام لگ گیا تھا، اپنے میاں کے ساتھ رضیہ بھی چلی گئی، اس لیے ہمارا بھی رابطہ ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں وہ رشتہ لے کے کیوں نہیں آیا، کہتا تو تھا کہ بہت جلد آؤں گا، یہاں کچھ کام ہے پہلے وہ نمٹا لوں۔ کب سے اس کے انتظار میں ہوں، مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ انور سے میری جان چھڑوائے گا۔ میں چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ واصل کا گاؤں آ چکا تھا، دن کے 10 بج چکے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو بہت حبس ہو رہی تھی، وہیں قریب ایک ڈھابے پہ بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا۔ پھر واصل کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے ہم اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پہ دستک میں نے دی، اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولیے۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا، وہ شاید واصل کی ماں تھی، اجنبی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا واصل ہے؟ کہنے لگی ہاں گھر پہ ہے۔ میں نے کہا اسے ذرا باہر بلا دیں، مہربانی ہوگی۔ ابھی بھی مہر بانو کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد واصل دروازے پہ آیا، اچھا کڑیل جوان تھا، خوش شکل بھی تھا۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، لیکن جیسے ہی نظر مہر بانو پہ پڑی تو بری طرح بوکھلا کے رہ گیا۔ کہنے لگا تم یہاں؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی میری ماں کا انتقال ہو گیا، انور زبردستی مجھ سے شادی کر رہا تھا، میں نے آپ کو کتنے خط لکھے، آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر آ گیا، دروازہ بند کر دیا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں اسے یہاں چھوڑنے آیا ہوں آپ کے پاس۔ وہ کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے، میں اس لڑکی کو اپنے گھر کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا اس لڑکی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مہر بانو کہنے لگی آپ نے خود ہی تو خط میں لکھا تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے انور سے بچا لیں گے، میں نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، میں واپس نہیں جا سکتی۔ واصل کہنے لگا تو کیا مجھ سے پوچھ کے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا؟ میں بتا تو چکا تھا۔ میں نے کہا بس زیادہ بحث مت کرو، دیکھ نہیں رہے ہو مہر بانو کی حالت؟ مہر بانو رونے لگی۔ وہ کہنے لگا گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میری والدہ کہہ رہی تھی کہ غیر برادری میں میری شادی نہیں کریں گی، اس لیے وہ میری شادی زبردستی اپنی بھانجی سے کروا چکی ہیں، اور میں نے کہا اسی لیے ہمارے کسی خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سن کے مہر بانو تو یوں تھی کہ وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے گی، اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر مجھے کس وعدے کا پابند بنا کے رکھا تھا؟ وہ کہنے لگا عجیب بے وقوف لڑکی ہو، اتنی دور آ گئی تم، ارے جاؤ جا کے اپنے اسی کزن سے شادی کرو جس کی تم منگیتر ہو۔ میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، اور اب تو میری شادی ہو چکی ہے، جاؤ یہاں سے، اگر میری ماں کو بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے مار مار کے گنجا کر دے گی۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مہر بانو وہیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اگر واپس جاتا تو انور کا بچہ مجھے بھی جان سے مار ڈالتا، اور جو کچھ مہر بانو کے ساتھ کرتا
وہ شاید بے حد اذیت ناک ہوتا۔ مہر بانو روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا بات سنیں؟ کہنے لگی جی کہیے۔ بڑی مشکل سے شاید اس نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے تیکھی نظر سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی ایسا کریں، نہر میں دھکا دے دیں مجھے، یا تھوڑا سا زہر لا دیں، میرا کام تو تمام ہو۔ میں نے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ مشکل میں تو میں واقعی پڑ چکا تھا۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی مثال تھی، لیکن یوں عورت ذات کو بے آسرا چھوڑنا بھی شرافت کے خلاف تھا، اور میں ایک شریف انسان تھا۔ میں نے کہا اپنے گاؤں چلتے ہیں۔ یہ سن کے گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، انور پہنچ چکا ہوگا وہاں، مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس شہر لے کے جائے گا۔ اس کے ساتھ جینے سے بہتر ہے میں حرام موت مر جاؤں۔ مجھے تو ایسا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر میں اسے گاؤں لے بھی جاتا تو واقعی انور تھا تو برادری کا ہی، وہ گاؤں پہنچ جاتا۔ اس کی اماں بھی بہت تیز تھی، اور برادری والے اپنی انہی فرسیدہ باتوں کے بڑے پکے تھے کہ زبان دی ہے، جان جاتی ہے تو جائے، رشتہ طے ہو گیا تو شادی اسی کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ شخص اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لیا۔ میں مہر بانو کو مسجد لے گیا۔ مولانا صاحب ہمیں دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے۔ میں نے کہا مجھے اس لڑکی سے نکاح پڑھوانا ہے۔ یہ سن کے مہر بانو نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے واصل نے تو آپ کو چھوڑ دیا۔ اگر میں آپ کو بنا نکاح کے گاؤں لے کے گیا تو برادری والے آپ کو انور کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ انہیں اپنے وعدے کا پاس زیادہ عزیز ہے، ایک انسان کی زندگی نہیں۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے کیا گھر سے بھاگ کے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا منگیتر شرابی ہے، بدماش ہے، اس لڑکی سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شاید انہیں لگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے لگے تو پھر اپنے گھر لے کے جاؤ، اپنے اماں ابا سے کہو کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کریں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا نہیں پتہ ان برادریوں کا؟ آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں اگر اسے اپنے گھر لے کے گیا تو اس کا منگیتر ادھر پہنچ جائے گا، میرے گھر والے بھی نہیں مانیں گے۔ اگر نکاح ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے مہر بانو سے کہا لڑکی تم دل سے راضی ہو اس نکاح پہ؟ اس لڑکے نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی؟ مہر بانو نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، مجھ پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ مولانا صاحب کہنے لگے جاؤ پھر میاں، گواہوں کا انتظام کرو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر مہر بانو کو وہیں مسجد میں بٹھا کے میں واصل کے گھر گیا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ چپ سا ہو گیا، لیکن گواہ کے طور پہ سائن کرنے کو بھی تیار تھا۔ ساتھ ہی میں اس نے اپنے ایک دو دوستوں کو اور اکٹھا کر لیا۔ شاید سننے اور کہنے میں بڑا عجیب لگے کہ مہر بانو چاہتی تھی جس سے محبت کرتی تھی وہی اس کے نکاح کا گواہ بن گیا۔ بہرحال میرا نکاح مہر بانو سے ہو چکا تھا، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاؤں جا کے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ خاصا پرانا دور تھا۔ یوں لڑکا لڑکی کا نکاح ہونا بڑے عیب کی بات تھی، بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے میں نے گاؤں جانے والی بس کی 2 ٹکٹیں کروا لیں۔ دل تو میرا بھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور مجھ سے زیادہ پریشان مہر بانو تھی۔ اس نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری بیوی بن جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ بھی یہی جانتی تھی کہ رخسانہ میری منگیتر ہے، اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ وہاں جا کے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کیا ہوگا۔ بہرحال قدم تو اٹھا لیا تھا۔ گاؤں جیسے ہی پہنچا، مہر بانو نے میرا ہاتھ پکڑا جو کافی سرد تھا۔ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں ہوں نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ جب واصل جیسا اپنی ماں کے جوتے کھا کے محبت کو چھوڑ چکا تھا تو میری ماں بھی مجھے پھولوں کے ہار تو نہ پہناتی۔ بہرحال تانگے میں بیٹھ کے ہم گھر تک پہنچے۔ گھر کے دروازے پہ جا کے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوپر سے مہر بانو کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ڈرے ہوئے تھے۔ دروازہ میں نے کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے مجھے اور مہر بانو کو دیکھا تو کچھ حیران ہوئی، پھر پیچھے ہٹ گئیں۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ ابا بھی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے، وہی چیک دار دھوتی، اوپر سے بنیان، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور گرمیوں کے موسم میں ابا گھر آتے ہی دھوتی اور بنیان میں ملبوس ہو جاتے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے، تو شہر سے واپس آ گیا بنا خط لکھے؟ ارے اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ اور یہ تو سکینہ کی کڑی ہے نا، یہ تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا ابا میں بتاتا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا اماں بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانا تیار ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ماش کی دال بنائی ہے، اگر پتہ ہوتا تو نے آنا ہے تو میں بکرے کا گوشت تیرے ابا سے منگوا کے پکا دیتی۔ پھر مہر بانو سے کہنے لگی سکینہ کی بیٹی ہے نا، نام کیا ہے تیرا؟ مہر بانو نے ہچکچاتے ہوئے اپنا نام بتایا، مہر بانو۔ میری والدہ کہنے لگی چل بیٹا تو بھی ہاتھ منہ دھو لے، اماں نہیں آئی تیری؟ گاؤں میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سکینہ خالہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اماں کی بات سنتے ہی مہر بانو رونے لگی، کہنے لگی اماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری والدہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری والدہ بھی رونے لگی، کہنے لگی ایک تو جب تک تار چٹھی نہ آئے پتہ ہی نہیں چلتا شہر میں کیا ہو گیا اور کیا نہیں۔ بہت دکھ ہوا بیٹے، صبر کرو۔ پھر کہنے لگی ہاتھ منہ دھو کر آؤ، کھانا کھا لو۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ اسکول جاتا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ بہرحال دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میری والدہ کہنے لگیں کہ تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ ارے اس کی پھپھو کا گھر تھا وہیں پہ، اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی بھی ہوئی تھی، وہ اس کی پھپھو تھی، اس کے اپنے تھے، وہیں پہ اس کو چھوڑ آنا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میرے والد حقہ پیتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے، میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں ان کے سامنے گھبرا رہا تھا۔ میرے ماتھے پہ پسینے بہنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیسے کروں۔ میرے والد کہنے لگے سچ سچ بتا، یہ لڑکی تیرے ساتھ کس حیثیت سے آئی ہے؟ شاید اس وقت بڑے بزرگوں کی دور اندیشی بڑی کمال کی ہوتی تھی، اللہ کی طرف بڑا کنیکشن ہوتا تھا، شکل دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا ابا وہ لڑکا اچھا انسان نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی، وہ شرابی ہے، بدماش ہے، اس لیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اس لیے کیا؟ آگے پھوٹ۔ میری والدہ کہنے لگی جو بھی ہے اس کی ماں نے سوچ سمجھ کے ہی اس کا رشتہ کیا تھا نا، اتنی دور تو ایک غیر لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا، شرم نہیں آئی تجھے؟ میرے والد کہنے لگے جمیلہ تم ذرا چپ رہو۔ ہاں بھائی اب بتا۔ پتہ نہیں میرا باپ میری نظروں سے جان چکا تھا۔ میں نے کہا وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اب میں کیا بتاتا کہ میں اس لڑکی کو وہاں چھوڑنے گیا تھا جہاں وہ جانا چاہتی تھی، لیکن آگے سے اسے بے وفائی کا سامنا ہوا، اب یہ بات تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرے والد کی دھاڑ دھاڑ آواز گونجی، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں لائے ہو اس لڑکی کو یہاں؟ میں پورے کا پورا کانپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا ابا جی میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ یہ سننا تھا میرا باپ اٹھا، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ میری ماں تو وہیں سینہ پیٹ کے رونے لگی، ہائے ہائے کمبخت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ لڑکی کو بھگا کے لے آیا، برادری میں ہمارا منہ کالا کر دیا تو نے، کیا کر دیا زوریز؟ میری ماں تو یوں رونے لگی جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا۔
کمرے میں بیٹھے پتہ نہیں مہربانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ ارے کسی اور کی عزت تھی وہ، تو نے نکاح کر لیا۔ تم نکاح کر کے کیوں یہاں آئے؟ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کیا ہم بڑے مر گئے تھے؟ میرے والد نے مجھے ایک اور تھپڑ مارا۔ میں چپ چاپ تھپڑ کھا رہا تھا۔ ایک دم ہی کمرے سے مہربانو باہر آئی، کہنے لگی خالہ زوریز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا مہربانو آپ کمرے میں جائیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سچ بتا دیتی ورنہ اس کی رسوائی ہوتی۔ میری والدہ کہنے لگی ارے میں رخسانہ کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ تیرا چاچا تو ہم سے سارے رشتے ناتے توڑ دے گا۔ کمبخت تو نے کیا سوچ کے یہ نکاح کیا؟ تیرے نام پہ بھی تو ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہمارے خاندان میں لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں، لیکن تیری وجہ سے اس لڑکی نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں تم نے کچھ نہیں سوچا۔ میرے والد کہنے لگے میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا لیکن میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے والد تو بے تحاشا غصے میں تھے۔ مہربانو واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ میری والدہ نے واویلا مچا کے رکھ دیا۔ شام تک میری بہنیں، میرے بہنوئی، میرے باقی کے رشتہ دار سب ہمارے گھر پہ موجود تھے۔ میری چچی مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سب کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ سب لوگ مجھے لان تان کر رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بڑوں کو کچھ بتانے کی تم نے زحمت نہیں کی، نکاح کر لیا۔ میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو بتا دیتا تو آپ نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ اس بات میں مجھے اور زیادہ باتیں سننے کو ملی کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ پڑھنے گئے تھے یا پھر لڑکی پہ بری نظر رکھنے گئے تھے؟ حالانکہ میں نے مہربانوں پہ کبھی بری نظر نہیں رکھی تھی۔ میں اب بھی یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، میں نے بس اس کی عزت رکھی تھی۔ بہرحال میرے چچا کہنے لگے اس کو بولو لڑکی کو طلاق دے۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے یہ ہر حال میں رخسانہ سے نکاح کرے گا۔ ہماری بیٹی اس کے نام پہ بیٹھی تھی، ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کی بیوی بنے گی۔ یہ سن کے میں نے کہا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ میرے چچا کہنے لگے ضرور اس کی نیت میں فطور تھا، اس نے نیکی نہیں کی، اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے، لڑکی کو بھگا کے لایا ہے، ہمارے خاندان پہ اس نے بدنامی کا دھبا لگایا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ چاہو تو میری جان لے لو، میں طلاق نہیں دوں گا۔ میرے چچا کہنے لگے پکا عشق کا چکر ہے، ورنہ لڑکا اتنا اٹل نہ ہوتا اپنی بات پہ۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ بھائی عشق وشق کوئی چکر نہیں تھا۔ بہرحال ابھی معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ رخسانہ آ گئی۔ بڑے غصے میں تھی، اسے دیکھ کے میں کچھ گھبرایا۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا اچھا خاصا رو پیٹ کے آئی ہے۔ نہ اس نے برادری کا لحاظ کیا نہ بزرگوں کا۔ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھنے کی اور نکاح کرنے کی؟ ابھی کے ابھی طلاق دو۔ میں نظریں چرانے لگا، حالانکہ میری کبھی اس سے کوئی ایسی بات چیت تو نہیں ہوئی تھی۔ البتہ جب گھر جاتا تھا تو چھپ چھپ کے مجھے دیکھتی تھی، لیکن باخدا میں نے کبھی نظر بازی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی بہن کے ہاتھ سے مجھے پنجیری بھجواتی تھی، کہتی تھی بتا دینا میں نے بنائی ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ کیا کروں۔ میری چچی بھی رونے لگیں، چچا بڑے غصے میں تھے۔ میں نے کہا قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، لیکن وہ تو بپھر گئی۔ کہنے لگی تمہاری خاطر میں نے بڑی مشکل سے 10 جماعتیں پاس کی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن اس لیے پڑھا کیونکہ تم بیرسٹر بن جاؤ گے تو کہیں تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ بیوی ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے۔ اور تم نے سکینہ خالہ کی ان پڑھ جاہل لڑکی سے شادی کر لی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکل سے 10ویں کے امتحان پاس کیے تھے، دن رات پڑھائیاں کی تھی تمہاری خاطر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں جو کچھ بھی کرتی ہیں صرف شوہر کی خاطر کرتی ہیں۔ میرا یہ ماننا تھا کہ زندگی ہمیں ملی ہے تو ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے۔ میں نے تو وکالت اس کی خاطر نہیں کی تھی، اپنے لیے کر رہا تھا۔
بہرحال چچا کہنے لگے کہ بھائی صاحب، یا تو یہ اپنی بیوی کو طلاق دے یا پھر اب میری بیٹی کا رشتہ تم طے کرو گے۔ میرا چھوٹا بھائی اس وقت سامنے پتیلی میں رکھے آموں کو پکڑ کے انہیں نرم کر رہا تھا، کیونکہ اماں نے سب کے سامنے آم ہی رکھے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں آم کس طرح سے کھائے جاتے ہیں، چھری کانٹے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ بھی کچھ اسی طرح سے ان کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے منہ میں آم ڈالا، ساتھ ہی میرے والد نے کہا، ماجد کرے گا رخسانہ سے شادی۔ اس بیچارے کا تو آم سیدھا حلق میں جا کے پھنسا، بری طرح سے کھانسا، کہنے لگا میں کیوں؟ میرے والد کہنے لگے، خبردار جو ماجد تم نے انکار کیا تو میری بھتیجی اسی گھر میں آئے گی۔ اس نافرمان نے تو ہمارا جو منہ کالا کرنا تھا کر دیا، عزت اب تم رکھو گے۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھا۔ جمال مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے آم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھا جائے گا۔ بیچارے نے آم وہیں پتیلی میں واپس رکھ دیا۔ کہنے لگا، ابا جی، رخسانہ باجی مجھ سے پورے 3 سال بڑی ہیں۔ میں نے کہا تو پھر کیا ہوا، مہربانو بھی مجھ سے پورے 2 سال بڑی ہے، میں بھی تو ایڈجسٹ کر رہا ہوں نا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ کہنا میرے لیے مہنگا پڑ جائے گا۔ ابا کا غصہ ہی مجھ پہ کم نہیں ہو رہا تھا، ایک تھپڑ میری گدی پہ مارا۔ کمبخت، اپنی انگریزی اپنے تک رکھ، تیری وجہ سے سارا رائتہ پھیلا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماجد سب کے سامنے رونا پیٹنا مچا دے گا۔ میں نہیں کروں گا رخسانہ باجی سے شادی۔ ارے ساری زندگی باجی باجی کہتا رہا، شادی کے بعد بیوی کیسے کہوں گا؟ یہ تو میرے پہ روب جما کے رکھے گی۔ نہ بابا نہ، میں نہیں کروں گا رخسانہ باجی سے شادی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے، یہ تھپڑ دوں گا، تمہارا بھی دماغ درست ہو جائے گا۔ کمینے، اس عمر میں میری مٹی پلید کر رہے ہیں۔ شبانہ کہنے لگی، یہ اچھا تماشا ہے، منگنی کسی کے ساتھ، شادی کسی کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے تو مجھے گائے بھینس سمجھ لیا تایا جی۔ چچی کہنے لگی، شبانہ تو چپ کر کے بیٹھ، ہم بڑے بیٹھے ہیں نا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ بڑوں کے ہی فیصلوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ لوگ تو بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ نام جوڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں، مصیبت میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ ابھی یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ انور اور اس کی ماں ہمارے گھر پہنچ چکے تھے، بلکہ اپنی برادری کے 4 لوگوں کو بھی لے کے آئے تھے۔ انور بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا، کمینے، مجھے پتا تھا تو میری مہربانوں کو یہاں لے کے آیا ہوگا، تجھے تو میں پولیس میں پکڑواؤں گا، تجھ پہ اغوا کا کیس کرواؤں گا۔ اس نے آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی ماں بھی چیخنے چلانے لگی، تم لوگوں کو میں چھوڑوں گی نہیں، سب کے سب جیل میں جاؤ گے، میری بھتیجی کو تم لوگوں نے اغوا کیا ہے، سب پہ اغوا کا کیس لگے گا۔ میری چچی اور میری ماں بری طرح گھبرائیں، جیسے واقعی انہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اس وقت پولیس کا کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہونا بڑی بدنامی والی بات ہوتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، وہ اس کمینے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب وہ میری بیوی ہے، مجھ پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ عدالت کے سارے قانون مجھے ازبر یاد تھے۔ میں نے گریبان چھڑوایا۔ میرے والد کہنے لگے، تمہاری لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ میں تو اپنے باپ کے بدلتے تیور دیکھ کے حیران تھا۔ ابھی تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انور کا ہاتھ میرے گریبان پہ پہنچا، ابا کی ساری ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ چچا کہنے لگے، بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ لڑکی اس گھر کی عزت ہے، ہماری برادری کی عزت ہے۔ تم نے پولیس میں جا کے رپورٹ کروانی ہے تو کروا لو، لیکن الٹا تم پھنسو گے جب لڑکی تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ زبردستی تم لوگ اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ انور کہنے لگا، دیکھ لوں گا تم سب لوگوں کو۔ میرے ابا کہنے لگے، ہاں ہاں دیکھ لینا، ہم بھی دیکھ لیں گے، چلو نکلو یہاں سے۔ انور اور اس کی ماں باہر جا چکے تھے۔ رات تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ رخسانہ کی شادی میرے چھوٹے بھائی ماجد کے ساتھ ہوگی۔ رشتہ دوبارہ سے پکا ہوا تھا، لیکن میرے ابا کہنے لگے کہ میں نے سوچا ہے یہ نہ ہو 4 جماعتیں اور پڑھ کے ماجد کا بھی دماغ خراب ہو جائے، اس لیے نکاح اسی جمعے کو کر دیں گے۔
بہرحال ماجد نے بھی نیم رضامندی دے دی تھی۔ ابا کی مار سے ڈر گیا تھا۔ اب ہر کوئی میری طرح تھپڑ کھانے کا حوصلہ تھوڑی رکھتا ہے، یہ حوصلہ بھی کسی کسی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابا کا تھپڑ بڑی زور سے لگتا ہے۔ اگلے جمعے تک میں نے مہر بانو کو دوبارہ نہیں دیکھا، میرے سامنے وہ نہیں آئی۔ جمعے کو میری اس کے ساتھ رخصتی تھی، لیکن ابا نے کہا کہ نکاح ہم دوبارہ پڑھوائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں سے اس نے نکاح پڑھوایا۔ خیر میرا نکاح دوبارہ سے مہر بانو کے ساتھ پوری برادری کے سامنے پڑھوایا گیا۔ شادی ویسے ہی ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی، البتہ چچا لوگ کچھ ناراض تھے، لیکن بہرحال ماجد کا نکاح بھی رخسانہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ان کی رخصتی 2-3 سال بعد ہونی تھی۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں آیا تو مہر بانو بے حد نروس تھی، کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے پہ سلور گوٹے کا کام ہوا تھا، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ میں سامنے جا کے بیٹھا تو ذرا سا کھسک کے پیچھے ہٹ گئی۔ اب میں اتنا بھی شریف نہیں تھا کہ بیوی کے ساتھ شادی کی رات بھی شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ ہاتھ پکڑنے کا حق تو میرا تھا، اور بھی بہت سارے حق تھے جو آہستہ آہستہ میں نے پورے بھی کر لیے۔ اب کیا کرتا، شادی تو ہو چکی تھی نا، رشتہ بھی تو نبھانا تھا نا۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے مہر بانو سے کوئی محبت تھی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن بہرحال اب شادی تو ہو ہی گئی تھی تو نبھانی تو تھی نا۔ یوں تو میں ایک نہایت شریف انسان تھا، مگر جی تو دوستو یہ تھا کہانی کا ایک رخ جو میں نے آپ کو سنایا۔ چلیں اب دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلی بار جب مجھے مہر بانو نے سنیے جی کہا تھا نا، دل کے سارے تار ہل کے رہ گئے تھے۔ ایسی میٹھی سریلی آواز پہلی بار ہی دل میں تار بجنے لگے۔ جب اس کا سفید دودیا ہاتھ دیکھا جس میں بوسیدہ پرچی تھی اور اس پہ واصل کا پتہ لکھا تھا تو دل میں بڑی ہلچل مچی تھی۔ خواہش ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ بھی دیکھوں، لیکن کمبخت پردہ کرتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی۔ لیکن اب دل کا کیا کرتا، کیونکہ میں نہایت شریف انسان تھا۔ جب خط لکھا تو یہ کہہ کے پھاڑ دیا کہ کہیں کمبخت واصل بوتل کے جن کی طرح حاضر ہی نہ ہو جائے۔ میں نے وہ خط پوسٹ ہی نہیں کیے تھے۔ جب خط پوسٹ ہی نہیں کیا تھا تو جواب کیا آنا تھا؟ بہرحال جب مہر بانو کو دیکھتا تھا تو دل میں بڑا کچھ ہوتا تھا۔ دل میں یہ طے بھی کر چکا تھا کہ یہ لڑکی بڑے کمال کی ہے، اور پھر اس کا منگیتر بھی نشئی ہے، شرابی ہے، لڑکی کی مرضی بھی شامل نہیں ہے، تو اپنا چانس تو بنتا ہے۔ اب چونکہ میں ایک شریف انسان تھا تو اپنی شرافت کے دائرے میں رہ کے مجھے سب کچھ کرنا تھا۔ سچ میں اس وقت ڈر گیا تھا جب میں نے انور کو زبردستی مہر بانو کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے دیکھا تھا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری بھی جان پہ بن رہی تھی۔ بالآخر وہ میرے سامنے آئی، مجھے خط لکھنے کے لیے کہا۔ میں نے پھر بھی کوئی خط نہیں لکھا تھا، البتہ ایک بار میں یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب ڈاکیے کو میں نے خالہ سکینہ کے دروازے کے پاس دیکھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا کسی واصل کا خط آیا ہے۔ میں نے کہا ادھر دو۔ میں نے پکڑ لیا، ویسے بھی مہر بانو کو کون سا پڑھنا آتا تھا۔ میں نے خط کھول کے پڑھا تو واصل کا تھا، جس میں وہ اپنی مجبوریوں کا رونا رو رہا تھا کہ میرے گھر والے شادی کے لیے مان نہیں رہے، اس لیے مجھے بھول جاؤ اور جہاں تمہارا رشتہ طے ہوا ہے وہاں شادی کر لو۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو یہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن میں نے وہ خط بھی مہر بانو کو نہیں سنایا تھا، بتایا تک نہیں تھا۔ جب سکینہ خالہ کا انتقال ہوا اور مہر بانو بہت رو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو جیسے ہی تمہاری پھپھو آئے گی وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی، پھر تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دے گی۔ دیکھو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، میری بات پہ غور ضرور کرنا۔ اس کے کان میں پہلے ہی ایسی بات ڈال چکا تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ میں نے کہا کہ خود کو اکیلا مت سمجھنا، اپنی زندگی نہ برباد کر لینا۔ وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ میری بات بھی سن رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اس بارے میں ضرور سوچے گی۔ اگر یہ باتیں میں اسے نہ کہتا تو شاید وہ اسی انور کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سمجھوتا کر بھی لیتی،
لیکن چونکہ میں ایک شریف انسان تھا، میں نے اس کے کان میں جان بوجھ کے ایسی باتیں ڈالیں تاکہ وہ اس بارے میں سوچے کہ اسے بھاگنا چاہیے۔ بہرحال پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ آخرکار وکالت پڑھ رہا تھا، دوسروں کے دماغ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل کام تو تھا نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ واقعی سچ مچ ہوا تھا۔ لیکن جب ہم واصل کے گھر پہنچے تو واصل نے بہت بار کوشش کی کہ مہر بانو کو سچ بتا سکے کہ وہ تو خط میں لکھ کے سب کچھ بتا چکا تھا کہ وہ اسے نہیں اپنا سکتا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ مہر بانو بھی اس صدمے میں تھی کہ اس کے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے۔ بہرحال نکاح مجھے مہر بانو سے کرنا تھا، یہ تو میں بہت پہلے سوچ چکا تھا۔ پھر میں اسے مسجد میں لے کے گیا تاکہ گرم گرم پہ وار کیا جائے، یہ نہ ہو وہ کچھ زیادہ ہی سوچنے سمجھنے لگے اور یہ کہے کہ گاؤں جا کے دیکھوں گی کہ کیا قسمت میں لکھا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنے علاوہ کسی آپشن کو رکھا ہی نہیں تھا، جھٹ پٹ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویسے آپ بتائیں، کیا مجھے مہر بانو سے محبت تھی یا پھر یوں تو میں ایک شریف انسان ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟